جناب فاطمہ الزہرا کی تشریف آوری پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی دادی جدہ ماجدہ کی وجہ سے اقدس میں حاضر ہوئی اور مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے کہ بیوی ہمارے حق میں جو ہماری خواہشات کی جس کی وجہ سے ہم فرش عزا پر حاضر ہوئے ہیں ہماری وہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مجلس کی ابتدا سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجلس کا مقصد کیا ہوتا ہے. مجلس کا مقصد صرف تائید کرنا نہیں ہے، مجلس کا مقصد ہوتا ہے کچھ سیکھ کے جانا. اور ایک چیز ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کی عطا ہوئی اور ہم نے محسوس بھی کیا، کیا محسوس کیا آپ تک پہنچاؤں اور پھر اس کے بعد جو ہمارا مین موضوع اس کی طرف توجہ کو راغب کرتے ہیں. کہ میں ایک مجلس سے گھر آ رہی تھی تو اس مجلس کے گھر آنے کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ خواہران فالو کر رہی ہیں کہ یہ کہاں رہتی ہیں کہاں جا رہے ہیں. تو جب میں غفی تھا 7-8 لوگ تھے، کچھ آنٹیاں تھیں اور کچھ خواہران تھی. اب میں اسی گلی سے آ رہی تھی تو انہوں نے مجھے روکا اور انہوں نے مجھ سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگا شاید کوئی فقہی حوالے سے کوئی معاملہ ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ مجھ سے پوچھے. تو میں نے ادباً کہا کہ جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے پہلے تو گلے لگایا، دعائیں دی. آنٹی بھی تھی، کچھ ینگسٹرز بھی تھے. تو انہوں نے کہا مجھ سے کہ ہم جس علاقے سے آتے ہیں تو ہمارے علم و معرفت کی جو ایک حد ہے وہ بہت ہی مختصر سی ہے. یعنی ہم نہیں جانتے کہ اہل بیت کون ہے. ہمیں اتنی معرفت نہیں ہوتی کہ ہمیں نہیں پتہ کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تو ہم کتابوں سے وابستگی ہماری اتنی نہیں ہے. تو ہم فلاں مقام سے اتنا دور سے آتے ہیں صرف آپ کے مجلس کو سننے کے لیے کیونکہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی ہم جس اہل بیت کے ماننے والے ہیں ہمیں بیسکس بھی نہیں پتہ ہوتا کہ سرکار کے فضائل کیا ہے، سرکار کی ولادت کیسے ہوئی، اس سے پہلے عرب کا معاملہ کیا تھا، جاہلیت کے دور میں سرکار کی آمد ہوئی، اس کے بعد سرکار نے آتے ہی ساتھ ایک ایسی آگ کے جو 40 برس تک جل رہی تھی اور مسلسل جلتی رہی، یہاں تک کہ وہ لکڑیوں سے بھی نہیں جلتی تھی. اب وہ کیسے، اب شیطانی وسوسے کیسے ڈالتا ہے کہ وہ آگ جلتی جا رہی تھی. جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی وہ جو 40 سال تک آگ بنا لکڑی کے جل رہی تھی، رسول کی آمد پر وہ آگ بجھ گئی. تو ہمیں یہ بیسکس نالج نہیں تھی کہ ہم آپ کے مجلس آتے اور یقین فرمائیے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. اب یہاں سے دل کو سکون ملا کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے نا اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت خواہران ملتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا. شان رسالت کے موضوع پر بات ہوئی، کہا ہم نے بہت کچھ خواہر آپ سے سیکھا. میں نے کہا جزاک اللہ. کہا کہ اب جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کی معرفت پر جو ایک موضوع جاری کیا ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا. اور پھر جب ہم یہاں سے جاتے ہیں نا پھر ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا، آج ہم نے یہ سیکھا. امام حسین کی یہ بھی فضائل ہے، امام حسین کا فلاں بھی واقع ہے، امام حسین کی ولادت ایسے ہوئی، امام حسین کی والدہ کے معجزات ایسے تھے، امام کی زندگی ایسے تھی. یعنی کہ تمام پہلو آج آپ کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا. تو خوشی کیا ہوتی ہے کہ یہ جو محنت کر کے آ رہے ہیں نا تو یہ وصول ہو رہی ہے. یہ جو محنت کر کے آتے ہیں کہ آپ کو کیوں سوچتی ہوں کہ بیسکس کے شروع کرتے ہیں کہ اہل بیت کے فضائل و کمالات کیا ہیں، کیونکہ یقین فرمائیے ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم آج تک سمجھ نہیں پائے کہ اہل بیت ہے کیا. تو ان کو سمجھنے کے لیے تو پھر شروع سے شروع کرنا پڑے گا کہ وہ دنیا میں کیسے آئے، ان کے کمالات کیا تھے، ان کے معجزات کیا تھے، ان کا علم و معرفت کا سمندر کیا تھا، ان کے درجات کیا کیا تھے، ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا تھا، ان کی عبادت کیا تھی، ان کی کرامتیں کیا تھیں. تو ان تمام موضوعات پر بات کریں گے. گزشتہ 2 سالوں میں جو بی بی کے موضوع پر بات چلی اور بہت کچھ تب بھی سکھایا، لیکن چاہتی ہوں کہ کچھ چند موضوعات کو دوبارہ سے پیش کیا جائے. جب اگلی مجلس سے ملاقات ہو تو کوشش کروں گی کہ بی بی کے جو فضائل تھے، ان کی ولادت، ان کی جو والدہ پر جو آثار تھے اس کو پیش کریں. اس کے بعد جو ہمارا نیا موضوع ہوگا اس کا باقاعدگی سے آغاز کریں گے. صلوات پر محمد وآلہ. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری. یاترا کی صحت یابی کے لیے بابا سے بلند تر صلوات. صلی علی محمد.
آپ سب آباد و شاد رہیں. پروردگار آپ کو کوئی غم نہ عطا فرمائے. اس پیغام امام حسین اسلام کے اپنے حاجات کی برابری کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بات کروں بی بی کی تو امام علی پر بات نہ ہو تو یہ تو بھائی ناانصافی ہو جائے گی. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. اب اس کا کیا مراد ہے کہ ہر دور میں جو علی اٹھائے جا رہے تھے, یعنی حسن علی اٹھائے جا رہے تھے, حسین علی اٹھائے جا رہے تھے, سید الساجدین علی اٹھائے جا رہے تھے, اور آتے آتے آخر الزمان بھی اٹھائے وہ اپنے وقت کے علی ہیں, اور جب آئیں گے تو علی کی طرح خانہ کعبہ میں ہی آئیں گے. ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا, فاطمہ کوئی نہیں بنت پیغمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم. کاتب تقدیر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی, لکھنے والا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, بھئی مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. دعا مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, مانگتے رہیے, سیدہ نہیں چاہتی تو نہیں ملے گا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. کس میں ہمت ہے رکھے مہر نبوت پہ قدم. اتنے خوبصورت جملے ہیں. کس میں ہمت ہے رکھے مہر نبوت پہ قدم, بھئی سیدہ تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. اللہ اکبر, بلند تر صلوات پڑھیں. امام زمانہ کی ظہور کی تعجیل کے لیے ایک مرتبہ مل کے پڑھتے ہیں سلامتی دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یا الہی پروردگار ہماری اس مجلس کو اپنی برکت میں قبول و منظور فرمائے. باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رعیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما الا سماع ذات ابراج ولا ليل تاج ولا بحر ساج ولا عرض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير
الخير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں گے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. لا محد الحمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کی ذات بابرکت کے لیے کہ جو لائق عبادت ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو سجدہ کے لائق ہے، وہ پروردگار عالم کے جس نے تمام جن و انس مخلوقات جمادات نباتات کو اولیاء انبیاء اوصیاء صدیقین کو شہداء کو ان کائنات کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کی حمد و ثنا ہر چیز کو کرنی ہے. اس سے افضل ترین بات کرے کہ اللہ چاہتا ہے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، کیونکہ وہ حی بھی ہے تو وہ قیوم بھی ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جسے نہ موت بھی نہیں آتی، بلکہ موت کا تصور تو بشری انسان کی جو روح کے تقاضوں کا ایک نقص ہے کہ جس کی وجہ سے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو موت جب آئے گی تو آپ موت کے ذائقے کو چکھیں گے، یعنی اس جہاں سے آپ دوسرے جہاں میں منتقل ہو جائیں گے. تو خدا کے لیے ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس آئے تو اس کو چکھے گا تو پھر وہ اس دنیا سے جائے گا. جب آپ کا وجود نہیں تھا، جب میرا وجود بھی نہیں تھا، تب بھی وہ تھا، تب بھی وہ حی تھا، تب بھی وہ قیوم تھا، تبھی بھی وہ قائم رہنے والی ذات تھی. اب اس نے یہ چاہا کیونکہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہے تو وہ پہچانا جائے، تو اس نے کچھ ایسی ہستیوں کو بھیجا کہ وہ اس کا ذکر کریں اور ہمارے گرد وہ ہستیاں آئیں اور تب اللہ کی معرفت حاصل ہو. توجہ رکھیں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہو. اب اہل بیت نے ایسے ایسے سجدے کیے کہ وہ بتا رہے تھے کہ دیکھو ہمارا سجدہ جس ذات کو ہے نا، ہم نے اسی کی عبادت کر کے تمہیں دکھلایا ہے کہ تم یہاں وہاں اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو مت تلاش کرو. جن کے آگے ہم جھکتے ہیں حقیقی خدا تو وہی ہے، کیونکہ ہم جس عالم سے آئے ہیں نا اس عالم کو ہمارے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. کیوں امیر المؤمنین فرماتے تھے کہ میں زمین کے رستوں سے آسمان کے رستوں کو زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے اس کو وہاں کا رستہ زیادہ خوب معلوم ہوتا ہے. تو امام اور ائمہ معصومین وہاں سے آئے تو انہیں بخوبی اندازہ ہے اور وہ خدا کو جانتے ہیں کہ اس کے صفات اور کمالات کیا کیا ہوتے ہیں. غور کریں گے کہ اہل بیت نے کیسے کیسے عبادت کی. آئیں گے بی بی سیدہ کی طرف توجہ کے ساتھ. امام علی علیہ السلام شہادت جب ہوئی تب آپ کا سر سجدے میں تھا، سجدہ کر رہے تھے، آپ کی شہادت واقع ہوئی، امام نے سجدہ کیا، تب بھی کہا اس عالم میں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. میں سوال کروں آقا، آپ نے تمام جنگوں میں حصہ لیا، آپ فاتح خیبر ٹھہرے، آپ فاتح بدر حنین ٹھہرے، فاتح صفین بھی ٹھہرے، علی نے کبھی نہیں کہا لاکھوں کروڑوں کو مار دیا اگر نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا. چھوٹی سی مثال، آپ میں سے اور ہم میں سے کوئی اگر یہاں سے باہر جائے، اگر دشمنوں کا نرغہ آ جائے، اگر وہ اس پر غالب آنا چاہیں تو سب مل کر حملہ کریں. آپ اتنی بہادر ہیں، آپ نے سب کو مل کے مارا. اب آپ 4 لوگوں میں جب جائیں گے تو آپ فخر کریں گے کہ مجھ اکیلے نے اتنے لوگوں کو، مطلب اب اس کو تہہ تیک تو نہیں کہہ سکتے، تلوار تو لے کے نہیں گئے تھے نا، آپ نے اس کو ہرا دیا. امام تو پھر تہہ تیک کر کے آتے تھے، واصل جہنم کر کے آتے تھے، مرنا تو پھر تلوار سے گئے. یہاں تو اذیت ہوئی لیکن وہ جو جہنم میں وہ جو جلایا جائے گا
اس کا ایک الگ معاملہ، ایک الگ مرحلہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، آپ بھی فخر کر رہی ہیں، وہ علی کے جو لوگوں کو جنگوں میں مار کے آتے وہ کہتے ہیں، تب نہیں کہتے کہ میں کامیاب ہو گیا، جانتے ہیں لا فتح الا علی، ہمارے پاس جو تلوار ہے اس تلوار میں بھی جاذبیت ہے، اس تلوار میں بھی طاقت ہے، وہ تلوار کامیابی کا ایک اہم جز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے ہاتھوں میں کامیابی کو رکھا ہوا ہے۔ نہیں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا، علی کب کامیاب ہو گئے؟ جب علی کا سر سجدے میں تھا اور تب کسی لعین نے آپ پر وار کیا اور تب بھی زخم لگی، پھر آپ کا سر مبارک زمین سے ٹکرایا، تب بھی آپ اٹھے دوسرا سجدہ کرنے کے لیے، زخمی حالت میں دوسرا سجدہ کیا، تب جا کر کہا کہ فزت برب الکعبہ، آج کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ جو دیکھ رہا ہے مجھے سجدہ کرتے ہوئے اور اس حالت میں جو مجھے موت آئی ہے تو وہ مجھے کامیاب بنائے گا۔ امام حسین سرکار آخری وقت میں جب زلزلہ سے گرے، مصائب میں پیش کر دوں گی، جب زلزلہ سے گرے، عصر عاشورہ کا وقت و اذان ہوئی، امام سجدے میں تھے، آیا لعین نے ظلم کیا، تب بھی امام سجدہ کرتے رہے اور سجدے میں طول تھا، یعنی اہل بیت یہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا برہنہ چادر تھی، برہنہ سر تھی، مگر ناقے پر بیٹھ کر تسبیح و تحلیل کرتی رہیں، بے مخرم چادر تھی مگر سجدے کرتی رہیں۔ آئیے سید الساجدین کی طرف، بھئی اہل بیت کو اس مصائب کے عالم میں سجدہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون آتا ہے، بڑی سرور، بڑی ایک کیفیت بن جاتی ہے۔ امام زنجیروں میں جکڑے ہیں، توق خاردار کس کو کہتے ہیں؟ وہ توق کے جو گلے میں ہو مگر جس کے ارد گرد میٹھے جڑی ہوئی ہوں، میٹھے لگے ہوئے ہوں، یہ ذرا سا گلا آگے کرنے پر میخ گردن کے اندر پیوست ہو جاتی ہے۔ تو توق خاردار میں موجود تھے مگر پھر بھی سجدہ کرتے جا رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے چادریں چھن گئی، سجدہ کیا، خیمے جل گئے، سجدہ کیا۔ امامت کی پہلی شام غریبہ تھی، مصائب کی کیفیت تھی، بابا نہیں ہے، خانوادہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تب بھی سجدہ کرتے جا رہے تھے، بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں دیکھو، ہم جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں نا وہ حقیقی رب ہے۔ اب میں نے کل کتاب سے مطالعہ کیا کہ بی بی فاطمہ الزہرا اپنے بابا رسول خدا کی طرح ہی ایسی عبادت کیا کرتی تھی کہ پیروں میں ورم ہو جائے، اکثر آپ نے اسے سنا، پیروں میں ورم ہو جایا کرتے تھے۔ یہی بالکل ڈڈو سیم روایت بی بی سیدہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتی تھی کہ پیروں میں ورم ہو جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑا کہ اے سیدہ آپ محدثہ ہیں، جبرائیل کے ذریعے بات کیا کرتے تھے، فرمایا کہ اللہ راضی ہے، آپ تھوڑا آرام کر لیا، بیٹھ کے تسبیح و تحلیل کر لیا کیجئے، خدا تو راضی ہے نا۔ فرمایا نہیں، حسین کے عزاداروں کو کیسے شفاعت کراؤں گے؟ یہ جو رات کو جاگ کر عبادت کر رہی ہیں آپ کے اور میرے لیے کریے۔ موضوع کو آگے بڑھاؤں، حدیث کی دو کیفیت ہوتی ہے، ایک کیفیت بہت غور سے سنیں گے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی آئمہ کے دور میں جب حدیث کو کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، کسی بھی آئمہ کے دور میں، چاہے وہ سرکار کا دور ہو، چاہے علی مرتضیٰ کا دور ہو، چاہے وہ جعفر صادق امام علیہ السلام کا دور ہو، کسی بھی امام کے دور میں اگر اسے سوال پوچھا جائے، سوال کے جواب میں اگر آئمہ کچھ بیان کرے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث کی پہلی صفت ہے، یہ حدیث کی پہلی کیفیت ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ کسی بھی آئمہ کے دور میں ان سے کوئی سوال نہیں ہوا مگر انہوں نے خود سے بیان کرنا شروع کیا، کوئی سوال نہیں ہوا، وہ خود سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کا اجر جو پہلی حدیث ہے اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک جو سوال کی صورت میں دیا گیا، جو راویوں نے لکھا، قلم بند کیا، وہ روایت بن گئی۔ روایت یعنی لکھی ہوئی کتاب میں چیز جو موجود ہے اس کو کہتے ہیں راوی، لکھنے والا جو لکھا، سنا جو اہل بیت سے، سنا اہل بیت جو بیان کرے وہ حدیث بن جاتی ہے۔ یہ حدیث کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک جو سوال کی صورت میں ہو اس کو حدیث کہتے ہیں، ایک جو آئمہ خود بیان کرے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب غور سے سنیں گے۔ اب منبر رسول کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، میں بی بی سیدہ کی طرف آ گئی، مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اصحاب بھی موجود تھے، لوگ بھی موجود تھے، منبر پر سرکار موجود ہے اور تبلیغ کا عنوان چل رہا ہے کہ اچانک سرکار کا دل یہ چاہا کہ آج تبلیغ کو چھوڑے، آج اپنی بیٹی لقطِ جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل ان لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ اب اس مجمع میں آپ کے چاہنے والے بھی تھے، ظاہر اصحاب بھی تھے جو بغض و قدوت رکھتے تھے، کچھ اچھے اصحاب بھی تھے وہ بھی موجود تھے۔
इमाम अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, सैयदा सलाम अलैहा का जिक्र हुआ। अब रसूल ने हज़रत सलमान को मुखातिब किया। अब रसूल जब हज़रत सलमान को मुखातिब करें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सिर्फ उनके लिए है। मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई बात करूँ तो मैं आमना का नाम लेकर कहूँ कि आमना बीबी फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल ये हैं, बयान उसका नाम लेके करिए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात आप लोगों के लिए नहीं है, वो बात आप लोगों के भी सुनने के काबिल है, लेकिन तवज्जो सिर्फ एक शख्स का नाम लेके की जा रही है ताकि बात सब तक पहुंच जाए। तवज्जो का मरकज़ आमना है, ठीक है। अब सुनेंगे कि रसूल ने उस वक्त जब खचाखच मजमा भरा हुआ है, उस वक्त हज़रत सलमान फ़ारसी अलैहिस्सलाम मौजूद थे और सलमान मिन्ना अहले बैत में से हैं, आप सबको मालूम है। अब कहा सरकार ने कि ऐ सलमान, जानते हो मेरी फातिमा ज़हरा अस्सलाम अलैहा मेरी बेटी के फ़ज़ाइल क्या हैं। अभी मौजू चल रहा था नजासत और तहारत के अहकाम पर मसलन, अब अचानक से मौजू वो छोड़कर आ गए बीबी फातिमा के फ़ज़ाइल और मनाक़िब क्या है। अब वो सलमान, अब सामने वाला भी कोई मारिफत वाला ये नहीं कह रहा कि पहले उसको तो बयान कर देते नजासत के अहकाम क्या थे। अब फ़ौरन पूछा कि या रसूलल्लाह बयान कीजिए, हम तो सुनना ही चाह रहे हैं, रिसालत की ज़बान से उनके नूर नज़र के फ़ज़ाइल क्या होंगे, हम बेताब हैं, हम बेचैन हैं, हम चाहते हैं कि आप बयान कीजिए। अच्छा, अब उन्होंने सरकार ने कहा कि ए सलमान, सैयदा की मोहब्बत अगर किसी के दिल में हो, यानी सबके लिए बात हो रही है, सैयदा की मोहब्बत अगर किसी के दिल में हो तो वो शख्स जन्नत में मुझसे पहले पहुंचा दिया जाएगा। वो शख्स जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा कि जैसे ये हाथ की 2 उंगलियां हैं। अब इसमें ज़रा बराबर भी फासला नहीं है। अब जो रसूल के साथ जन्नत में ऐसे हो, फिर उसका क्या ही मकाम हो। सरकारी खिदमत में उठना, सरकारी खिदमत में बैठना, इल्म सीखना, उनके साथ जाना, उनके साथ आना, भाई ये मकाम तो सिर्फ असहाब का होता है, करीबी असहाब। या ये मकाम हैदर कर्रार का होता है, जो उनके ग़ुलाम है, जो उनके आशिक हैं, जो उनके रूह है, जो उनका जिस्म है, जो उनके हाथ हैं, जो उनके कमर का जो एक पहलू है कि जिनके बग़ैर रिसालत कहती है अली आप मेरे बिना ऐसे हैं कि जैसे ये जिस्म और ये सर है। क्या मतलब है, क्या फरमाना चाह रहे हैं? ए अली, आपका मकाम मेरे मकाम से ऐसा है कि जैसे ये सर है और जैसे ये धड़ है। क्या मतलब कि अगर सर को तन से जुदा कर दूँ उसी का नाम मौत है। अली रसूल से जुदा हो जाए तो उसको मौत कहा जाता है। अली रिसालत का सर है, आंखें होती हैं सर में, ज़बान होती है सर में, कान होता है सर में, नाक होती है सर में। यानी अब अहले बैत अगर कुछ सुन रहे हैं, अली कुछ सुन रहे हैं, यानी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, अली मौला कुछ देख रहे हैं यानी सरकार देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं यानी सरकार बोल रहे हैं, वो चल रहे हैं यानी सरकार चल रहे हैं। अब अली से अगर जन्नत का वादा लेना है ना तो रसूल के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अली मौला से अगर वादा ले लिया ना तो उस वक्त भी काम काफ़ी है कि इमाम कहें कि तू हमारा चाहने वाला है, हम तेरी शिफात करते हैं, हम तुझे जन्नत की तरफ ले जाएंगे, तो ये जुमला भी काफ़ी है। समझ आ रही है? तो ये दोनों एक ही हैं। फरमाया अना वाली में नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं, एक ही नूर का 2 चश्मा है। चश्मा नूर का एक पैकर है, एक बाब समंदर है कि अली और मैं इस उम्मत के भी बाप है। कभी मौका मिला तो इसको तशरीह करेंगे कि उम्मत के बाप से क्या मुराद है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुमकिन हो तो बेहतर बुलंद सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद। ए सलमान, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की मोहब्बत मरने के बाद 100 मकामात पर तेरे काम आई, जिसमें से 4 सरकार ने बयान किए और बाकी के 96 छोड़ दिए। अब कुछ ऐसी चीज़ें कि जो मरने के बाद भी पता हो, 4 ऐसी बड़ी फजीलतें कि जो हमें मालूम है, अगर उस पर हम काम कर ले तो हम कामयाब हैं। सुनेंगे आप, गिनते चले जाएंगे। ए सलमान, ज़हरा की मोहब्बत 10 मकामात पर काम आएगी। 4 मकामात तो बहुत ही आसान है। अब सरकार कह रहे हैं बहुत ही आसान है, हमारे नज़दीक वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब हमारे नज़दीक जो आसान मराहिल है वो मुश्किल है, अल्लाह जाने के जो मुश्किल मराहिल है 96 वो कितने मुश्किल हो सकते हैं। अल्लाहु अकबर। पहला मकाम फरमाया कि ए सलमान, मौत के बाद फातिमा की मोहब्बत 4 मकामात पर तेरे काम आएगी, जिसमें से पहला मकाम ये है कि आज़ाब कब्र से सैयदा की मोहब्बत निजात का सामान करती है।
یعنی جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہ فشار قبر سے محفوظ ہے، سرکار فرما رہے ہیں، اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ فاطمہ کی محبت جس کے دل میں ہو، وہ جو روز محشر جب اٹھایا جائے گا، وہ جو گہما گہمی کا عالم ہوگا، وہ جو ایک دوسرے کو لوگ دیکھ کر پہچان بھی نہ پائیں گے، اگر ماں باپ بھی سامنے کھڑے ہیں تو وہ انجان بن جائے گا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسے اپنے اعمال کی پرواہ ہے، اسے اپنے اعمال کی پرواہ ہے، گہما گہمی کا عالم ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، یہاں تک کہ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے شرمسار ہیں چہرے اور چہرے سیاہ پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا سلمان جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی وہ روز محشر اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، اس کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا کہ جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی۔ فرمایا سلمان سیدہ کا تیسرا فضائل یہ ہے کہ موت کے بعد تیرے کام آئے گا، وہ یہ ہے کہ جب روز محشر جب لوگ پریشان ہوں گے، گہما گہمی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، ہر کسی کو اپنے اعمال کی فکر لگی رہے گی، اب جاتے جاتے اعمال نامہ اب اس مقام پر آئے گا کہ جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں۔ اب اس مقام پر اگر کوئی شخص بدی کر کے آئے گا تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا۔ اب اعمال کیونکہ لائن لگی ہوگی، اب ہر کسی کے اعمال، کسی کے خدا نخواستہ زیادہ بدتر ہے تو اس میں زیادہ وقت لگے گا، کسی کے تھوڑے سے ہے تو اس میں تھوڑا کم وقت لگے گا۔ اب فرمایا ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا کہ جس کے دل میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت ہوگی، فرمایا بہت ہی آسانی سے اسے دیکھ کر کہا جائے گا کہ جنت کی طرف چلے۔ اللہ اکبر، کہا کہ وہ جنت کی طرف چلا جائے گا، یہاں تک کہ اسے بٹھا دیا جائے گا عزت و احترام کے ساتھ کہ بھائی یہ اہم ہے، اس کو پروٹوکول دینا پڑے گا، اس کے ساتھ کوئی اچھا ہی معاملہ ہے۔ اب فرمایا سیدہ کی محبت حساب و کتاب کے معاملات کو آسان کر دیتی ہے۔ چوتھا مرحلہ فرمایا اگر کسی کے دل میں فاطمہ کی محبت ہوگی تو وہ پل صراط پہلے تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا ہے پل صراط، باریک سے زیادہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ دھاردار ہے کہ جس پر قدم رکھیں کہ کوئی اتنی سلیپی ہوگی تو انسان گر جائے گا، اگر گناہوں کا انبار لاد کے وہ وہاں سے جائے گا اور اس کا پیر لڑکھڑایا تو وہ وہیں پہ آگ کی لپٹیں اس کو لے لیں گی۔ اگر بغض سیدہ رکھتا ہوتا تو پھر معاملہ ابھی میں بیان کرتی ہوں بغض کا کیا نتیجہ ہے۔ اب فرمایا کہ سلمان فاطمہ کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو تو اس وقت پل صراط سے وہ اتنا تیزی سے بجلی اور برق کی مانند گزرے گا، بلکہ وہ گزرے گا نہیں، وہ اڑتا ہوا جنت میں پہنچا دیا جائے گا، تو وہ اس طریقے سے جنت میں پہنچا دیا جائے گا، اور وہ جنت بھی مجھ سے پہلے پہنچا دیا جائے گا، میرے ساتھ ایسے ہوگا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ ایک شخص آیا، سنے گا غور سے، ایک شخص نے حدیث سنی ہوئی تھی سرکار کی، سرکار خطی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے سنا کہ سرکار کی حدیث یہ ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے شیعوں کی اپنے شیعوں کی ایسے شفاعت کریں گے، شیعوں کا مجمع ہوگا، ان میں سے وہ ایسے شیعوں کو منتخب کریں گے کہ جیسے پرندہ فاسد دانوں میں سے شفاف دانوں کو چنتا ہے اور کھاتا ہے اور شکم صحت ہوتا ہے، تو وہ اس طریقے سے اپنی شیعوں کو چنیں گے۔ یہاں بات شیعوں کی ہے، شیعوں میں سے بھی ایسے چنیں گے کہ جیسے پرندہ فاسد دانوں میں سے صاف ستھرے دانوں کو چن کر کھاتا ہے، شکم صحت کرتا ہے۔ اب فرمایا کہ اب فاطمہ کا معاملہ یہ ہے کہ فاطمہ چن رہی ہیں۔ اب اس شخص نے سنا کہ بی بی تو شیعوں کی تو شفاعت کریں گی، اب میں خود سے یہ سوال کرنے وہ خود سے سوال کرنے لگا کہ کیا میں بی بی کا شیعہ ہوں یا اب میں بی بی کا شیعہ نہیں ہوں۔ اب اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں نے یہ حدیث سرکار کی سنی ہے، اب مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم بی بی کے پاس جاؤ، میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے، اور ان سے یہ کہنا کہ بی بی میرے شوہر پوچھ رہے ہیں کیا ہم دونوں آپ کے شیعہ ہیں، کیونکہ آپ کے بابا نے یہ کہا ہے کہ آپ روز محشر اپنے شیعوں کی شفاعت کریں گے۔ میں عزادار کے بارے میں پڑھ چکی ہوں تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو شیعوں کی شفاعت کیسے کریں گی۔ اب کیا ہوا کہ وہ عورت گئی، اب بی بی کے پاس گئی، سلام و کلام ہوا، بی بی نے بٹھایا، کہا کہ میں ایک حاجت لے کے آئی ہوں۔ فرمایا کیا حاجت ہے؟ میرے شوہر نے بھیجا ہے، پوچھا ہے کہ کیا ہم دونوں آپ کے شیعہ ہیں بی بی، کہ ہم دونوں آپ کے شیعہ نہیں ہیں۔ اب بی بی نے کہا کہ میں تمہیں اب خود سے سوال کریں گے کہ آپ اس 4 کیٹیگریز میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب کہا کہ میں اور میرا شوہر آپ کے شیعہ ہیں یا نہیں۔ بی بی نے کہا میں
نشانیاں، 4 علامات تمہیں گنواتی ہوں، 4 قسمیں گنواتی ہوں، اگر ان میں سے تم میں سے کچھ ہیں تو تم ہمارے شیعہ ہو، اگر سب ہیں تو شیعہ ہو، اور اگر خود سے سوال کرو نہیں ہے، کہیں اوپر نیچے مقام ہے تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ اب وہ دل تھام کے سننے لگی کہ اب کوئی ایسا معاملہ آنے والا ہے۔ اب اس نے بی بی اسلام اللہ علیہ نے گنوانا شروع کیا، گنتے جائیں گے 4 علامات۔ کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اگر سنیں گے 2 علامات دیکھیں گے، اب کہا کہ اپنے شوہر سے کہنا کہ اگر تمہارے دل میں میری یعنی فاطمہ الزہرا کی محبت ہے تم ہمارے شیعہ ہو۔ اسی کے ساتھ لائن کھینچ کے آگے لکھتے ہیں، اسی کے ساتھ بیوی نے فرمایا اگر اس سے بھی پہلے میرے شوہر نامدار علی مرتضیٰ کی ولایت کا نور اس کے سینے میں جب جگمگاتا ہے نا تو وہ ہمارا شیعہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں تک تو میں صحیح ہوں۔ دوسرا بیان کیا کہ ہم سے محبت تو ہے، اگر ہمارے دشمنوں سے بغض و عداوت رکھتے ہو نا، نفرت کرتے ہو، لعنتیں بھیجتے ہو تو تم ہمارے شیعہ ہو۔ وہ خوش ہو گئی، یہ بات بھی میرے اندر ہے، میرے شوہر کے اندر ہے۔ اب تیسری بات، اب بی بی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے اندر یہ 2 علامات تو ہیں، یہ تیسری علامت تمہارے اندر ہے کہ عمل بالمعروف والنہی عن المنکر کرتے ہیں، یہ 2 کیٹیگریز بیان ہو گئی۔ اب اس نے کہا کہ بی بی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ فرمایا کہ جس کام کو کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ جس کام کو ہم کرنے کا کہتے ہیں تو وہ وہی کام کرتے چلے جاتے ہیں، اور آسان کروں بھائی گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ اب اس نے سنا، وہ گھبرا گئی، چپ ہو گئی۔ اس کو لگا شاید میرے اندر یہ چیز نہ ہو، شاید میرے شوہر کے اندر ہو، وہ شیعہ ہو۔ وہ گھر پہنچی، اپنے شوہر سے کہا کہ سید اسلام اللہ علیہ نے یہ 4 فضیلتیں کہی ہیں کہ اگر آپ کے اندر ہیں تو آپ ان کے شیعہ ہیں۔ اب 2 معاملات میں انہوں نے کہا کہ علی کی ولایت کا نور بھی ہے اور بی بی سے محبت کا اظہار بھی ہے، ان کے دشمنوں پر لعنتیں بھی کرتا ہوں۔ اب کہا کہ یہ جو بی بی نے 2 اور باتیں کہی ہیں نا کہ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نیکی کی طرف چل جاتے ہیں، کہا کہ یہ تو اب میرے اندر نہیں ہے۔ تو وہ زاروں قطار ہونے لگا کہ میں بی بی کا شیعہ ہی نہیں ہوں، تو یعنی اب میری شفاعت اب بھی سیدہ نہیں کریں گے۔ یعنی میں کوشش بہت کرتا ہوں، بی بی سے کہنا کہ میں کوشش بہت زیادہ کرتا ہوں مگر میں اپنے نفس پر غالب نہیں آ سکتا، مجھ سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، میں چاہتا ہوں نہ محرموں کو نہ دیکھوں، مجھ سے ہو جاتا ہے گناہ، میں شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں، غلط گیدرنگ میں چلا جاتا ہوں یا دوستوں کے ساتھ غلط محفلوں میں چلا جاتا ہوں، کبھی غصے میں گالی نکل جاتی ہے، منہ سے غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ تو بی بی سے کہو تو کیا، کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہیں، وہ خاتم المرسلین کی بیٹی ہیں، وہ تو رحمت للعالمین کی رحمت ہے، تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں رحمت کرتا ہے، وہ رحمت کا سایہ، رحمت کی چادر ڈالتا ہے۔ تو بی بی سے کہو کہ کیا وہ پھر میری شفاعت نہیں کریں گے کہ میں تو پھر شیعہ نہیں ہوں۔ تو وہ گئی خاتون، کہا اے بی بی میرا شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ شروع کی 2 کیفیتیں تو میرے اندر ہے۔ بی بی سچ بتاؤں تو میری اندر بھی صرف یہی 2 کیفیتیں موجود ہیں۔ تو بی بی کے قدموں میں گئی، کہا کہ کیا پھر آپ ہماری شفاعت نہیں کریں گے، ہم آپ کی شفاعت سے بی بی محروم رہ جائیں؟ تو بی بی نے گلے سے لگایا، آنسوں کو صاف کیا، فرمایا کہ اپنے شوہر سے جا کے کہنا اور تم بھی سنو کہ اگر شروع کی 2 کیفیتیں بھی تمہارے اندر ہیں تو تم ہمارے شیعہ تو نہیں ہو مگر تم ہمارے محب ہو، یعنی ہمارے چاہنے والے ہو۔ میرے چاہنے والوں سے بھی یہ کہنا کہ نبی کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری شفاعت بھی کرواؤں گی، میں تمہاری شفاعت بھی کرواؤں گی۔ تو وہ خوش ہو کر واپس چلی اور شوہر نے کہا، عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہا ہے رسول کو، جب سورہ کوثر نازل ہوئی، سورہ کوثر کا پہلا پس منظر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کی آیت میں کہا کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فرمایا اس آیت کے بعد 1 ماہ یا 1 سال کا عرصہ گزرا ہوگا کہ رسالت کی آغوش میں مصداق کوثر آ گیا۔ اس سے پہلے سرکار کو ابتر کے تانے دیے جاتے ہیں، اب سن چکے ہیں، ابتر کے تانے دیے جاتے تھے۔ اب اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی اور بیٹیاں ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم موجود ہیں، یا اس سے چلو آسان بات کرتی ہوں، رسول کو صاحب اولاد ہوتے تھے، 40 سال سے بھی پہلے رسول کی اولاد ہوتی تھی، مگر خدا کی مصلحت ایسی ہوتی تھی کہ وہ زندہ نہ رہ سکتے تھے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے بیان کیا کہ مباہلہ میں حضور کا اپنا بیٹا موجود تھا مگر رسول لے کے نہیں گئے۔
اصل بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی صرف سلبی بیٹوں کو لے کے گئے, وہ بھی جو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سلب مبارک سے تھے, کہاں سے انہی کو لے کر گئے, کیونکہ پنجتن کے مقابلے میں اگر کوئی اور ہو, اور اگر کوئی اور ہوتا, اگر خدا نخواستہ وہ جھوٹا نکل جائے تو پھر وہ تو جیت جائیں گے عیسائی. وہ تو کہیں گے ہم نے تو کہا تھا اے نبی آپ دیکھ کر آئیے گا, میں سنا چکی ہوں, اے نبی آپ دیکھ کر آئیے گا, کیونکہ وہ کہہ لگا رہے تھے, وہ ہنس رہے تھے, ہمارے عالم نے تو 100 سال عبادت کی ہے, 400 سال عبادت کی ہے, پھر آپ آئیں گے تو سوچ سمجھ کے آئیے گا. فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہا کہ کل آنے دو, دیکھیں گے کہ کس پر خدا کی لعنت پڑتی ہے. اب اس میں کیونکہ آیت کھلی ہوئی تھی, جمع کا صیغہ ہے, 3 بیٹیوں کو لاؤ, 3 بیٹوں کو لاؤ, پھر کبھی سن لیجئے گا مجھ سے, بڑی وضاحتیں ہیں, بڑی گہرائی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بی بی سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے جو اعمال ہوں گے, نامہ اعمال ہوں گے, اس میں آسانیاں ہو جائیں گی. اور جو اہل بیت سے بغض و قدوت رکھتا ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, کہ جہاں پر کوئلے ابل رہے وہ وہاں پر جھلسا دیا جائے گا. کیونکہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ سے جو نفرت کرتا ہے خدا نخواستہ, اور وہ اہل بیت کے دشمن ہیں, تو اللہ بھی ان پر رحم نہیں کرے گا, پھر اللہ بھی ان سے ویسے ہی انتقام لے گا, کیونکہ نبی کی دختر کو راضی کر رہا ہے. میں نے کتاب میں نا کچھ جملے پڑھے, میرے دل کو بہت لگے, پھر میں نے اپنے والد صاحب کو دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مزید اس پر سرچ کریں گے. ہم اکثر سیکھنے سکھانے کے لیے آپس میں بتاتے رہے, تو میں نے ان کو دکھایا, میں نے کہا مجھے اس کا جواب دیجئے کہ یہ کیا ہے. وہ کیا تھا, وہ جملہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے. سنیں اس کی تفصیل پھر مجھ سے سن لیجئے گا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس جب در جل گیا, حق جھٹلا دیا گیا, سب ہو گیا, کچھ دنوں کی مہمان تھی. اب جب ان کو ریئلائز ہوا کہ ہم سے ہو گئی ہے گڑبڑ, ہمارا تو جہنم, تو ہماری یقینی اب ہم کچھ چھڑا نہیں سکتا, کیونکہ بی بی جو ہے ہم سے سخت ناراض ہیں. اب پھر کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ بی بی کے پاس جائیں گے اور ہم معافی مانگ لیں گے. کہتے ہیں نا کہ آپ نے اہل سنت سے سنا ہوگا, بی بی کے پاس تو آئے تھے تو معافی تو مانگی تھی, تو معاف تو کر دیا ہوگا, تو نبی کی بیٹی ہے تو رحمت تو ہے, تو معاف تو ایسی باتیں ہیں اور کتابوں میں بھی ہیں. آئے تھے اور بی بی کے پاس آئے تھے, بی بی نے کہا مجھے کوئی بات نہیں کرنی, جاؤ یہاں سے. دروازے سے جب انہوں نے صدا لگائی تو بی بی نے واپس پلٹا دیا, مجھے کوئی بات نہیں کرنی, میں اتنے سخت ناراض ہوں, مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی. اب وہ بیچارے پھر آئے, پھر بی بی نے کہا مجھے شکل نہیں دکھاؤ, یہاں سے جاؤ, میں تم سے کلام بھی نہیں کرنا چاہتی, تم کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی. اتنے سخت ناراض تھے. وہ پھر سے واپس پلٹا دیے گئے. پھر کیا ہوا کہ اب انہوں نے کس کا سہارا دیا, امیر المومنین کا سہارا لیا. یہ کتاب سے دیکھ کے پڑھی ہوں. انہوں نے امیر المومنین کے پاس گئے اور امیر المومنین سے کہا کہ ہم آپ کی زوجہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, ہم نے سنا ہے کہ سیدہ اتنی علیل ہے کہ اب شاید ہر طرف خبر یہ پھیلی ہے کہ اب نبی کی بیٹی شاید زندہ نہیں رہ سکیں گی, کہ اتنی بیمار, اتنی بھی ہر طرف پتہ چل چکا کہ اب بی بی کا زخم جو شکم کا تھا وہ اتنا بڑھ چکا ہے, اب بی بی کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے, تو اب کبھی بھی خبر آ سکتی ہے کہ اب نبی کی بیٹی اس دنیا سے چلی جائے گی. تو وہ یہ کہتے تھے کہ اب نہ جانے کب خبر آ جائے, کتابوں کے جملے وہ کہتے تھے نہ جانے کب خبر آ جائے, ہماری آخرت برباد ہو جائے, اس سے پہلے ہم جا کر رسالت کے گھر بی بی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں. اب امام کو وسیلہ بنایا. امام ظاہر ہے دشمنوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں پلٹاتے. فرمایا کہ سیدہ آپ کی شکل تو نہیں دیکھنا چاہتی, ہم سفارش کرتے ہیں. اب مولا کی سفارش بی بی کیسے رد کر سکتی ہیں, سوچنے کی بات ہے. دیکھنا تو نہیں چاہتی تھی, بات تو نہیں کرنا چاہتی تھی, مگر امیر المؤمنین نے کہا کہ سیدہ سن لیجئے. پھر روز محشر وہ شکایت کریں گے آپ کے بابا سے کہ ہم تو بات کرنا چاہتے تھے, آپ کی بیٹی نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا. تو آپ سن لیجئے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. فرمایا یا علی آپ کہہ رہے ہیں تو میں سن لیتی ہوں, کیونکہ مظلوموں کو انکار نہیں کیا جاتا. علی آپ بڑے مظلوم ہیں تو میں آپ کو انکار نہیں کر سکتی. اب پھر کیا کہا کہ پردے کا اہتمام مولا نے کیا. اب ایک پردے کے دوسرے سے بیٹھی, دونوں آئے. اب انہوں نے شہزادی کو سلام کیا, آئے فوراً سے شہزادی کو سلام کیا, بی بی نے سلام کا کوئی جواب نہیں دیا.
پھر انہوں نے سلام کیا، 2 لوگ تھے، اب انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اے بی بی آپ تو جانتی ہیں سلام کا جواب واجب ہے۔ فرمایا کہ زیادہ بات مت کرو، علی کی وجہ سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، ورنہ فاطمہ کی اتنی مظلومیت ہے کہ تم جیسوں کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کہا کہ اے بی بی آپ ہم سے بہت ناراض ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس میں آئی تھی، اپنا حق مانگنے کے لیے آئی تھی، تم نے کہا مجھے گواہ پیش کرو، میں نے گواہی دی، تم نے رد کی۔ پھر میں نے تم سے کہا کہ اسما کو ام ایمن مکمل گواہی ہے، تو تم نے کہا کہ نہیں وہ مکمل گواہی نہیں ہے۔ کہا کہ میرے بابا فتح چھوڑ کے گئے تھے، وہ میری ملکیت تھی، تم نے کہا کہ نہیں انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، تو وہ اس لیے ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ فرمایا قرآن میرے گھر نازل ہوا تھا کہ تمہارے گھر پہ نازل ہوا تھا؟ بی بی کا لہجہ کتابوں میں بڑا سخت ہے۔ تمہارے گھر پہ قرآن نازل ہوا تھا یا میرے گھر پہ قرآن نازل ہوا تھا؟ فرمایا کہ ظاہر ہے آپ ہی کے گھر پہ قرآن نازل ہوا تھا۔ فرمایا پھر مجھے ہی کہہ رہے تھے کہ جھوٹ بول رہی ہو، میں تو قرآن کے حوالے دے رہی تھی، تب بھی تم لوگوں نے کہا کہ سیدہ تم جھوٹی ہو۔ مان لیا ہوتا، میری بات سنی تو ہوتی۔ کہا کہ تم لوگوں کو دینا نہیں تھا اس لیے تم لوگوں نے مجھے نکال دیا وہاں سے۔ اب کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور موقع دیتی ہوں، سنو۔ اب وہ چپ کر کے سن رہے تھے 2 شخص۔ بی بی نے کہا کیا تم نے میرے بابا سے یہ نہیں سنا کہ میری فاطمہ جس سے راضی ہو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور میری فاطمہ جس سے ناراض ہو اس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے؟ میری فاطمہ کی خوشی جس میں ہے اس میں مجھ مصطفیٰ کی خوشی ہے، اور جس میں میری فاطمہ کی ناراضگی ہے اس میں مجھ محمد کی ناراضگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کہا کہ بے شک بی بی ہمیں پتہ ہے بات، ہم جانتے ہیں آپ کے فرمایا کہ میرے بابا کی زبان اطہر سے سنا؟ کہا کہ ہاں سنا تو تھا۔ پھر فرمایا کہ اب بی بی رو رہی تھی اس وقت، کتاب کہتی ہے زارو قطار رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم نے، کہتی ہے کہ میں اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، رسول کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ تم نے مجھے فاطمہ کو جھوٹا کہا تھا اور تم نے مجھے اس وقت میرا حق نہیں دیا تھا، میں مظلومیت کے عالم میں آئی تھی، تم نے کہا کہ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں اتنی سخت ناراض ہوں، میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ علی بڑی مظلوم ہے، میں نے ان کو انکار نہیں کیا۔ اب اس وقت روایت کہتی ہے کہ ابو بکر نے سنا تو وہ زارو قطار رو رہا تھا کہ بی بی اتنی غصے میں ہے، تو وہ رو رہا تھا۔ کہا کہ بی بی ہمیں ایک موقع دے دیجیے، ہمیں معاف کر دیجیے، آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، بی بی ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کرتی، یہاں تک کہ بی بی نے جملے کہے کہ ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم نے مجھے اتنا ناراض کر دیا، تم نے مجھے اتنا غضبناک کر دیا کہ اب روز محشر اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہو گے کہ بابا ان دونوں نے نا میرا حق مجھ سے چھین لیا۔ کہتی ہیں یہاں تک کہ بی بی نے جملے کہے کہ میں ہر نماز کے بعد تم دونوں کا نام لے کر تم دونوں پر بددعا کرتی ہوں، میں تم دونوں سے راضی نہیں، میں اللہ سے کہوں گی، میں اپنے بابا سے کہوں گی ان دونوں نے مجھے سخت ناراض کیا ہے، ان دونوں نے مجھے غضبناک کیا ہے۔ فرمایا کہ میں تم دونوں کو معاف نہیں کرنا چاہتی، یہاں سے جاؤ، اب مجھ سے کوئی کلام نہ کرے۔ روایت کہتی ہے کہ پھر دونوں باہر چلے گئے۔ عمر نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ابو بکر کے حوالے سے ملتا ہے کہ انہوں نے وہ جب باہر آئے کہ اب کوئی اب چارہ کر نہیں، اب تو جہنم اب ہمارے سر پر پلے پڑ گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب باہر آئے ابو بکر، ریش مبارک ان کے تر تھے، اب اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، بیان تو یہ ہوتا ہے کہ اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنے لباس تر ہو گیا، حالت غیر ہو گئی، بال الجھ رہے تھے۔ اب جب وہ باہر آئے تو بی بی کے گھر کے باہر وہ زمین پر بیٹھ کر چلا چلا کے بس رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ جمع غفیر لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ جمع ہو گیا۔ اب جب لوگوں کا ہجوم جمع ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ خلیفہ اول کو کیا ہوا، ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ میری یہ حالت، لوگوں سے کہا میری اس حالت کی ذمہ دار تم سارے لوگ ہو۔ اب لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، کہا کہ تم لوگوں نے میرا ذہن خراب کیا تھا، تم لوگوں نے مجھے خلافت دی، آج تم لوگوں کے کہنے پر چلتا چلتا میں نے سیدہ کو ناراض کر دیا، اب چارہ کار تو کوئی ہے نہیں، نبی کی بیٹی
बेटी मेरा नाम नमाजों में ले लेकर बद्दुआ करती हैं, अब मेरी आखिरत तो तुम्हारी वजह से तबाह हो गई है, अब तुम लोग मेरी नजरों से निकल जाओ। और हाथ जोड़ के कहा, तंग आकर परेशान होकर कहा कि तुम लोग अब मेरी बैत से हट जाओ, मेरी बैत अब कोई ना करे। और ये भी जुमला कहा कि अब मेरी इस बैत के मामले से जान को छुड़वाओ। ये जुमले लिखे हुए, कहा अब बैत के मामले से अब मेरी जान को छुड़वाओ, मेरा सब बर्बाद हो गया, मैंने तुम लोगों की सुन सुनकर अपनी आखिरत को तबाह कर लिया। अल्लाह अकबर। महशर के मामलात पर मैंने क्या कहा कि सैयदा अपने चाहने वालों को ऐसे चुनूंगी कि जैसे परिंदा फासिद दानों में से शफाफ दानों को चुनता है और खाता है। उसमें कहा कि शफात इमाम हसन और शफात बीबी सैयदा सलाम अलैहा भी एक जैसे। मैं आ रही हूँ मसाइब की तरफ, आखिरी जुमले सुनेंगे कि रिवायत अब तक मैंने पहुँचाई कि बीबी सैयदा सलाम अलैहा जब तशरीफ़ लाएंगी उनकी चादर के भी फजाइल हैं कि उनकी चादर भी शफात करने के लिए काफ़ी है। फिर कभी सुनेंगे इमाम बीबी की शिफात ये है कि अगर वो शियों की शिफात करे, ये तो वजह है, चाहने वालों की शिफात वैसे करेंगे कि कुरान की आयत गवाही दे रही है, यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निह। आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं ना, तो उसमें है कि उनकी शिफात को सुना जाएगा कि जिनको अल्लाह ने इज़्न दिया हो कि वो शिफात कराएं उस वक्त, क्योंकि इमाम हुसैन सरकार भी मौजूद होंगे। कहते हैं इमाम अपनी माँ से ये उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि माँ मेरे अज़ादारों को बचाएंगे। अगर वे भी ना बचाएं ना तो क्या मामला सामने आता है कि इमाम हुसैन कहेंगे मेरे अज़ादार अपने दिन भर की मसरूफियात को छोड़कर जुलूसों में जाते थे, माएँ अपने बच्चों को लेकर आती थी, ज़हमतों के साथ, सर्दी हो या गर्मी हो, धूप हो छाँव हो, जितना चलना पड़ता है वो चलती हैं मुझ हुसैन की मोहब्बत में। अब बेटे को माँ से उम्मीद होती है कि माँ जब वो बड़े मकाम पर है ना, उनकी वजह से तो बेटा है, तो मेरी माँ क्योंकि देखेंगी तो वो बेहतरीन अजर अल्लाह से दिलवा सकती हैं इमाम हुसैन के मुकाबले में। जबकि इमाम हुसैन की शिफात ये है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हैं, रिवायत आप तक पहुँचाई थी, मस्जिद नबवी में बैठे हैं और मुसलसल इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, इमाम हुसैन सरकार को देखते जा रहे थे जो कि मस्जिद के कोने में बैठे हुए थे। उस वक्त सलमान फारसी मौजूद थे और कहा कि अली मुझे ये मालूम होता है आप अपने फर्जंद हसन से ज़्यादा हुसैन को चाहते हैं। उस वक्त अमीर मोमिनीन के आंसू से अश्क जारी हुए और उस पर फरमाया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बाप औलाद में फ़र्क नहीं करता। हाँ हुसैन इसलिए अजीज़ है मुझे, अक्सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इमाम अली अलैहिस्सलाम कहते थे कि ए मोमिनों की आंखों से निकलते हुए आंसू, इस नाम से भी पुकारा करते थे कि ए मोमिनों की आंखों से निकलते हुए आंसू, हुसैन कहाँ है। तो कहते हैं कि हुसैन का मामला ये है कि जब हम 11 के 11 आयमा मैदान महशर में, अब उस वक्त 1000 सफ़े लगी होंगी, एक सफ़ को हम 11 इमाम मिलके बचाएंगे, शिफात करेंगे, उसमें भी हुसैन मौजूद हैं और 999% जो उस वक्त गिरोह होगा उसको तन्हा हुसैन बचाएं। तो हुसैन की शिफात ऐसी है कि कोई भी रहेगा ही नहीं शिफात से महरूम। अब बीबी सैयदा से पहल कर सकते हैं शिफात करने में, लेकिन चाहते हैं कि माँ अजर दे। अब माँ भी फिर ऐसा अजर देती है, कलेजा कट जाता है, माँ भी ऐसा अजर देती है कि रिवायतों ने लिखा कि 70 साल तक बीबी फातिमा ज़हरा शिकस्ता पहलू लिए जन्नत के बाहर खड़े रहेंगी जब तक कि हुसैन का एक एक अज़ादार माफ़ होकर खुदा की रिज़ायत हासिल करते हुए जन्नत में नहीं पहुंच जाता। इमाम हुसैन देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन माँ से वफादारी ये है कि हुसैन खुद भी अंदर नहीं जाएंगे, खुद भी बाहर खड़े रहेंगे, फिर सरकार भी बाहर खड़े रहेंगे, फिर तमाम आइमा बाहर खड़े रहेंगे। तो फिर हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा कि कोई ऐसा मामला हो ही ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर दुखी हो जाए। या अब शिफात तो ज़ाहिर है वो तो अहले बैत के पास सरचश्मा है ना, शिफात का वो तो मिलेगी इंशाअल्लाह इलाही अभी, क्योंकि हमारे अमाल ऐसे हैं। परवरदिगार आलम से दुआ करें कि हमें ऐसी मारिफत अता फरमाए कि जिन मकामात पर हम रुक रहे हैं, जिनकी वजह से हमको शिया नहीं कहा जाता, परवरदिगार हमें शिया कहलाने के लायक बना दे इंशाअल्लाह। बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की मुसीबत, बीबी फातिमा की गुर्बत और हुसैन की गुर्बत एक जैसे है, बीबी फातिमा के मसाइब और हुसैन के मसाइब एक जैसे है। अरे नाम सैयदा भी खुद मजलूमियत की मारी है, हुसैन का नाम भी मजलूमियत का एहसास दिलाता है। मजलिस में रोने के लिए सैयदा का नाम काफ़ी है। अरे नाम फातिमा में दर का जलाया जाना ज़ाहिर हो जाता है। अरे हुसैन
کربلا میں جب لیا جاتا ہے نام حسین، ارے لگتا ہے کہ اکبر کی لاش حسین اٹھا چکے، اصغر کی لاش حسین اٹھا چکے، ارے قاسم کے ٹکڑے حسین اٹھا چکے، ارے حسین پیاسے ہیں، ہائے حسین مظلوم کربلا، ارے عباس کی لاش اٹھا چکے، عباس کے شانے اٹھا چکے، ارے بھائی کا رو چکے، ارے بھائی پر گریا کرتے کرتے حسین کہہ رہے تھے ہائے عباس، ارے تیرے بھائی کی قبر ٹوٹ گئی۔ اللہ ایام عذاب خوب گریہ کیا، ارے ایام فاطمیہ میں سلام اللہ علیہ میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غربت سیدہ اور غربت حسین مظلوم کربلا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بی بی فاطمہ کی غربت اور حسین کی غربت ایک جیسی ہے، بی بی فاطمہ کا مصائب اور حسین کا مصائب ایک جیسا ہے۔ اب سنتے چلے جائیں گے، ارے بی بی کی پسلیاں در و دیوار کے درمیان آ کر ٹوٹ گئی، ارے حسین کی پسلیاں گھوڑوں کے ٹاپوں تلے آ کر ٹوٹ گئی، ارے بی بی کے مدینہ میں بی بی کا در جلا دیا گیا، ارے حسین کے خیمے کربلا میں جلا دیے گئے۔ ارے سید سجاد سے ہائے کسی نے پوچھا اے میرے مولا، ارے ابو کے آنسو رویا کرتے ہیں، مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے شام غریبہ کا منظر سنا دیجئے۔ شام غریبہ کا منظر کیا تھا؟ ارے میرے مولا نے بیان کرنا شروع کیا، اب مولا بتا تو نہیں سکتے تھے، اب مولا نے کہا میں اشارہ کر دوں تو سمجھ جانا، کہا مولا اشارہ کیجئے۔ مولا کے پاس ایک تسبیح تھی، مولا نے تسبیح کو توڑ دیا، کوئی دانا کہا گیا، کوئی دانا کہا گیا، کوئی دانا کہا گیا، کہا مولا اس کا کیا مطلب؟ کہا لیا فاطمہ کی بیٹیاں ارے ایسے بھی کر گئے دیکھا جیسے تسبیح کے دانے بھی کر گئے، ارے میں دیکھتا رہا میرے پھوپھی کے سر سے ردا اتارے گئی۔ اللہ اکبر۔ بی بی کی مظلومیت مولا حسین کی مظلومیت ایک جیسی ہے، بی بی کا مسائب مولا کا مسائب ایک جیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جن کو فاطمہ زہرا تو کہا جاتا ہے، جن کو مظلومہ بھی کہا جاتا ہے، ہائے حسین کہ جس کو مظلوم کربلا کہا جاتا ہے، ارے مدینہ میں بی بی کے خاوند کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، کربلا میں حسین کے بیٹے سید سجاد کے گلے میں ارے توق باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا، مدینہ میں بی بی کے ہاتھوں میں جرما کا محسن ارے شہید ہو گیا، بی بی کے شکم میں ارے محسن ساقط ہو گیا، ارے کربلا میں حسین کے ہاتھوں جرما کا علی اصغر ساقط ہو گیا، ارے علی اصغر شہید کر دیا گیا۔ ہائے سیدہ ارے دیکھتے رہے، ارے کہتی ہوں گے نا حسین یہ کیا ہو گیا؟ سنیں کہ میں جناب محسن کے کچھ مسائل جناب علی اصغر کے ساتھ جوڑ دوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ جناب محسن کے مسائل اور شرباہات رکھتے ہیں جناب علی اصغر السلام کے، کس طرح سے وہ سنیں گے اس سے پہلے دعا کرتے ہیں اے پروردگار عالم ہماری زینب کو پروردگار زینب عباس کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، پروردگار خیریت کے ساتھ طول عمر عطا فرما، لمبی زندگی عطا فرما، پروردگار صحت کے ساتھ ماں اور بیٹی دونوں کو خیر و عافیت کے ساتھ گھرانا نصیب فرما، پروردگار عالم ہماری زہرا عباس کو بھی تو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، تو مکمل صحت عاریہ عطا فرما، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ اب کچھ جملے سنیں گے پھر مصائب کو تمام کرتے ہیں کہ جناب محسن علیہ السلام کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کربلا میں موجود تھی، سنتے جائیں گے کربلا میں موجود تھی۔ اب حسین نے یہ سوچا میری ماں مقتل میں موجود ہے، ارے میں علی اصغر کو کیسے دفناؤں؟ ایک مرتبہ امام نے ہمت کر کے خیمے کے پیچھے جا کر علی اصغر کو دفنا دیا۔ دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ جب ہم بڑوں کے سروں کو کاٹا جائے گا، ارے میرا اصغر بڑا معصوم ہے، علی اصغر کے سر کو نہ کاٹا جائے، نہ کہ نیزہ پر نہ بلند کیا جائے۔ کہتے امام نے ہمت کر کے چھوٹی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس میں رکھا، قبر کو بند کر دیا، لیکن ہائے بانوں کے لال کی قسمت، کچھ نیزہ برداروں نے ارے کربلا میں گاڑنا شروع کیا، ارے ماں خیمے سے دیکھتی رہی، دعا کر رہی تھی پروردگار ارے میرے اصغر کی خیر فرما دے۔ اب ایک ظالم کا نیزہ گڑا، اب جو باہر آیا علی اصغر کا جسد ارے بے وقت تھا، ارے ظالم نے حیا نہ کے ایک مرتبہ نندے لاشے کو نکالا، ایک مرتبہ شدت زمین پر جسارت کے خنجر نکالا، سر کو تن سے جدا کیا، ارے نندے علی اصغر کے سر کو نیزے پر چبو کر لے کر جانے لگا۔ ایک ماں نے دیکھا کہ ثانیہ زہرا
تھی کہ علی اصغر کو اس لیے دفنایا جائے کہ مولا جانتے تھے میری ماں مقتل میں موجود ہے، وہ جب میرے سینے میں اصغر کو سوتا ہوا دیکھے گی، ارے میری ماں کو محسن کی یاد آئے گی، میری ماں مجھ سے کہے گی حسین مدینہ میں ارے میرے بچے کو مار دیا، حسین کربلا میں تیرے بچے کو مار دیا، ارے حسین مجھ پر بھی ظلم کیا، اے حسین تجھ پر بھی ظلم کیا، حسین کیسے لوگ ہیں، ارے تجھ پر بھی ترس نہ آیا، ارے مجھ پر بھی ترس نہ آیا، ارے بی بی کو ارے مدینہ میں اب کوئی بی بی کا در چلا رہا تھا، کسی نے ہاتھوں پہ تلوار کا دستہ مارا، ارے کسی نے کیا ظلم کیا، علی دیکھ رہے تھے، ہاتھ یہ ہو گئے، ارے ننھے امام نے ماں کو زخمی دیکھا، ارے اس کیفیت میں بی بی کو در و دیوار سے اٹھایا گیا، حسن دیکھ رہے تھے، اب جو دیکھا کسی ظالم نے حسن مجتبیٰ کے سامنے ارے ان کی ماں کے چہرے پر تماچا لگا دیا، ارے حسن مولا کہتے ہیں ارے حسین نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، ارے میرے اپنی ماں کو زخمی دیکھا تھا، ارے حسین کو کیا پتا، ارے ہماری ماں ارے چہرے کا داغ ہم سے چھپایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، بڑا مشکل ہے پڑھنا۔ امام حسین مظلوم کربلا میں جب کوئی تیر مارتا تھا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کوئی تلوار چلاتا تھا، اب جس کے پاس کچھ نہ تھا اب اس نے خاک کربلا کو اٹھایا تو کسی نے پتھر مارا، کہتے ہیں خولی پاس کھڑا تھا، خولی نے سوچا کسی الگ انداز سے اب مولا پر ظلم کرے، اب مولا جی سے زمین پر آ گئے، سنیں گے اب مولا جی سے زمین پر آ گئے، خولی مولا کے قریب گیا، مولا زخموں سے جوڑ تھے، ایک مرتبہ بالوں میں ہاتھ ڈالا، زور سے ہلانا شروع کیا، ایک مرتبہ بی بی سیدہ دیکھ رہی تھی، ارے بی بی زینب دیکھ رہی تھی کہ نہ مارو، ارے نہ مارو، تمہارے نبی کا نواسا ہے، اس پر ظالم نے مولا حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، ایک تماچا شدت سے مولا حسین کے رخساروں پر لگایا، ارے مولا نے بے ساختہ کہا یا زہرا یا زہرا، ارے مرد کا تماچا گانا سخت ہے، آپ خاتون تھے، ارے کیسے برداشت کیا، ارے امام حسن مجتبیٰ اس گلے سے جاتے نہیں تھے جہاں پر ماں پر ہاتھ اٹھایا، ارے چھپ جایا کرتے تھے، ارے پہلے ظالم گزر جائے بات مجھے۔ اللہ اکبر، بھائی مصائب تو ختم ہی نہیں ہوئے، اب میدان عاشورہ میں روزے عاشورہ میں ایک ماں موجود تھے، کہتے روایت کے مطابق کہتے ہیں انبیاء اوسیہ اور سلیم موجود تھے، اب ضربیں چل رہی تھی، اللہ اکبر، بڑا سخت مصائب ہے، اب ضربیں چل رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم المرسلین تو تمام انبیاء ہیں، پہلے ضرب چلے، حضرت آدم نے کہا یا رسول خدا میں دیکھ نہیں سکتا، اب دوسری ضرب چل رہی تھی، ارے اب ایک ایک نبی جاتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، تیسری ضرب چلی، حضرت نوح علیہ السلام گئے، اب اتنے میں چوتھی ضرب چلی، حضرت عیسیٰ چلے، حضرت موسیٰ چلے، آخری جملے سنیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، حد یہ ہے کہ 11ویں ضرب چلی، ارے سرکار خطیب مرتبت کہتے ہیں اے علی و فاطمہ، ارے میرا نواسا قتل ہو رہا ہے، ارے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، ارے میں جا رہا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، 12ویں ضرب چلی، امام المتقین نے کہا سیدہ میرا حسین بڑا مظلوم ہے، ارے میں دیکھ نہیں سکتا، امام چلے گئے، اب 13ویں ضرب چلے، یہ آخری ضرب تھے، ارے سید شہداء نے کہا اماں، ارے سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اماں، آپ حسین کو نہ چھوڑ کے جانا اماں، آپ کا حسین بڑا مظلوم ہے اماں، اب ایک دکھیاری ماں نے کہا پروردگار گواہ رہنا، ارے میں نے حسین کے 13 ضربوں کو چلتے ہوئے دیکھا، ارے ماں نے حسین کو تنہا نہ چھوڑا۔ اللہ اللہ رسول اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب پروردگار عالم کس سے دعا کرتے ہیں ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، حاضرین محفل ربانی والے محفل مجلس کے جو بھی حالت ہے اسے اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
परवरदिगार आलम बहन और आलिया आपी ने बड़ी खुलूस के साथ इस पर शहज़ा को बिछाया तो उनका जो मकसद है उसको पूरा करके उस पर एहसान फरमा। बानियानी मजलिस के सास ससुर को तूले उम्र तूले हयात अता फरमा। परवरदिगार उनके वालिदैन का साया उनके सरों पर कायम और दायम रख, उनके सास ससुर का साया उनके सरों पर कायम और दायम रख, उनको शोहरों को उनको बच्चों के साथ आबाद और शाद फरमा। उन दोनों बानियान के शोहरों को परवरदिगार कोई अच्छा रोज़गार फराहम फरमा, रोज़गार अता फरमा कि जिसमें बरकत और तूल रिस्क की ज़मानत खुद अता फरमा। परवरदिगार आलम इस घर के तमाम बच्चों को, बेटियों और बेटों को नेक और अच्छा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम तुझसे दुआ करते हैं कि हमारी ज़ैनब अब्बास को जल्द से जल्द सेहतियाबी अता फरमा, जल्द से जल्द खैर वाफ़ियत के साथ घराना नसीब फरमा। फ़ातिमा भी को सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार आलम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सदक़े से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े से फ़ातिमा अब्बी को जब भी तू देना, अगली मरतबा तू बेटा देना, तेरी नेमत और तेरी रहमत वसी है, हमें तुझसे उम्मीद है। परवरदिगार आलम आलिया अब्बी को तू जल्द से जल्द साहिब औलाद फरमा, तू उनको जल्द से जल्द नेक और सोलह फर्जंद अता फरमा। परवरदिगार इस घर की जो परेशानी मुश्किलात हैं मुसीबतें उसे हल करके हम पर एहसान फरमा दे। बेशक तू रहमान रहीम है, तेरा करम तेरे गज़ब पर कहीं ज़्यादा है। परवरदिगार आलम तू हमारे तमाम गुनाहों को कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, इस घर के तमाम मरहूमीन के मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात फरमा। ए परवरदिगार आलम हमें सच्चा आशिक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना, सच्चा आशिक़ अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बना। परवरदिगार आलम आयशा भी का उनके शौहर के साथ सदा आबाद और शाद फरमा, उनकी जो हाजत उनको कबूल फरमा, उनके माँ बाप को तूले उम्र तूले हयात अता फरमा। इस घर के जितने भी बेटे हैं एक का नाम ही लिख सकते, वक्त मुख्तसर है। परवरदिगार आलम सब पर अपना करम ख़ास फरमा, सबके जो हाजत तमन्नाएँ और दुआएँ हैं ख्वाहिशात उसे अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। ए परवरदिगार हमारी सोलिया को और कुमैल अब्बास को और ज़ैनब को, ज़ारा को परवरदिगार से वो सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमा, कोई गम ना अता फरमा। सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाज़िर महफ़िल की तमाम हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बानियान महफ़िल की जो हाजात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। हम सब की जो दिली हाजात है उसे इमाम ज़माना जानते हैं, इमाम ज़माना के सदक़े से हमारी तमाम दुआओं पर इमाम ज़माना की आमीन फरमा कर हम पर एहसान फरमा। ए परवरदिगार आलम जो इनके दिल में हाजात है मुझे नहीं पता, उन सब की हाजात को कबूल करके हम पर एहसान फरमा। परवरदिगार हमारी तमाम हाजत में से सबसे बड़ी हाजत क़ाइम आले मोहम्मद के ज़हूर में ताजील फरमा। जब हमारे मौला दुनिया में आ जाए उनको हमारे आमाल और अंसार में शामिल फरमा। इसी तरीक़े से तमाम घरों में फ़र्श अज़ा बिछाने की तौफ़ीक़ अता फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र अहले बैत सुनकर अहले बैत के करीब जाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि व अली अहलि बैति अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन।